السلام علیکم۔ یہ آج میں اپنی ایک تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پی سی او کے سلسلے کی تیسری ویڈیو ہے، اور پچھلی دو ویڈیوز جو تھیں، ایک ویڈیو پی سی او کی جنرل انفارمیشن کے طور پہ تھی، پھر میں نے بتایا تھا کہ پی سی او ہوتی کیوں ہے، جس میں ہم یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پی سی او بیسیکلی دو چیزوں کا مرکب ہے۔ اس پی سی او ہونے کے لیے ہمیں دو چیزیں چاہیے، ایک جینیٹکس جینز اور دوسرا انوائرمنٹل فیکٹرز۔ جین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ جینز جو ہیں یہ وہ والی جینز نہیں ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جینز نئی پیدا شدہ جینز ہیں جو شکم مادر میں جو بچہ پیدا ہونا ہے، جو بڑھ رہا ہے، اس میں یہ جنم لیتی ہیں، اور یہ ماں کی کیمسٹری کے زیر اثر جنم لیتی ہیں۔ یعنی اگر ماں کو پی سی او ہے اور اس نے اپنی پی سی او کو ٹھیک تو نہیں کیا، یا اس کے ڈاکٹرز نے پی سی او کو ٹھیک نہیں کیا، بلکہ اس کو پریگننسی کی دوائیاں دیں جو کہ آج کل چنوں کی طرح بانٹی جا رہی ہیں، اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو وہ اس حالت میں، جب کہ اس کو پی سی او ایکٹیو حالت میں موجود ہے، اس نے وزن کم نہیں کیا، اپنی ہیبٹ چینج نہیں کی، تو جو اگر پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بچی ہے خاص طور پہ، تو وہ اس میں وہ جینیٹک چینجز آئیں گی کہ اس کی جینز اس میں نئے سرے سے بن جائیں گی اس ماں کی کیمسٹری کے ذریعے اثر، اور وہی جینز لے کے جب بچہ پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہوگا اور اس کو وہ ماحول دے دیا جائے گا جو ان جینز کو چاہیے، تو وہ بھی پی سی او کا مریض ہوگا۔ یعنی ایک پی سی او کا مریض دوسرے پی سی او کو جنم دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پچھلے 20-30 سالوں میں اس کا جو انسیڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مریض کی تو خواہش ہے کہ اس کو پریگننسی ہو، لیکن یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس کو سمجھائے کہ پریگننسی شاید ابھی وقت موزوں نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ اگر آپ اس حالت میں پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آپ ایک اور پی سی او کو جنم دیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پی سی او کو ٹھیک کریں، بہتر کریں، اور پھر پریگننٹ ہوں، تاکہ آپ کا ہونے والا بچہ جو ہے وہ پی سی او سے محفوظ رہے۔ تو یہ تو جینز ہو گیا تھا۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں۔ کون سے ایسے انوائرمنٹل عوامل ہیں، ماحول کے ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ پی سی او کی جینز کو ہیلپ کرتے ہیں پی سی او میں کنورٹ کرنے کے لیے؟ ان میں تین بیسیکلی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ رول ڈائٹ کا ہے۔ دوسرا فیکٹر جسے ہم اینڈوکرائن ڈسٹرپٹنگ کیمیکلز کہتے ہیں، یعنی یہ وہ کیمیکلز ہیں جو آپ کے ارد گرد ماحول میں پائے جاتے ہیں، اور جن کی وجہ سے آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کی آج کل بہت زیادہ بہتات ہے۔ اور تیسرا فیکٹر جسے ہم سرکیڈین سائیکل ڈسرپشن کہتے ہیں، یعنی آپ نے دن اور رات کی تمیز ختم کر دی، آپ دن اور رات کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، آپ کے اپنا سلیپ اور ویک سائیکل ہے، جبکہ دن اور رات کا اپنا علیحدہ چل رہے ہیں، آپ کی سلیپ ڈسٹربڈ ہے، تو یہ بھی آپ کی پی سی او کو بڑھانے میں رول پلے کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں خاص طور پہ ڈائٹ کے بارے میں کروں گا، جو کہ بہت اہم ہے اس سینس میں کہ لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے کہ آخر ڈائٹ کا کیا رول ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، بہت سارے پیشنٹ جن کو ہم ڈائٹ کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جی ڈائٹ کا مطلب، اب یہاں پہ صرف ڈائٹ نہیں ہے، اس میں ڈائٹ بھی ہے اور اوبیسٹی یعنی موٹاپا بھی ہے۔ جن مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ جی خدا کے لیے اپنی ڈائٹ ٹھیک کیجیے تاکہ آپ کا موٹاپا ٹھیک ہو، تو وہ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جی ہماری فیملی میں تو بہت سارے موٹے لوگ ہیں، ان کے بچے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی ہر موٹے آدمی کی پرابلم نہیں ہے یہ، لیکن 100 میں سے 80% خواتین جو موٹی ہیں، جو فربہ ہیں، ان کو پی سی او ہے، اور وہ پی سی او تنگ کرے گی کسی نہ کسی سٹیج پہ۔ صرف 20% ایسی خواتین ہیں جن کا باڈی ویٹ زیادہ ہونے کے باوجود وہ پی سی او کی مریض نہیں ہیں، اس لیے کہ ان میں وہ جینز نہیں ہیں جو شکم مادر میں پیدا ہو جاتی ہیں، کسی طرح وہ ان جین سے بچی رہی ہیں، اور یہ جو موٹاپا ان کو ہوا ہے وہ ان جینز کے زیر اثر نہیں ہوا، بلکہ بعد میں ایکوائرڈ ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے ہے۔ تو اب ڈائٹ کا کیا رول ہے، ڈائٹ کیا کرتی ہے؟ اصل میں دراصل جتنے بھی جاندار ہیں، اینیمل کنگڈم سے جن کا تعلق ہے، اینیملز جن میں انسان بھی ایک اینیمل ہے، ان تمام جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے
ان کے جسم کے وہ تمام حصے جو بنیادی طور پہ باہر کی دنیا سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں، وہاں پہ جراثیم یعنی بیکٹیریا رکھے ہیں. یعنی بیکٹیریا آپ کے باڈی میں منہ سے لے کے کھانے والی جگہ تک بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، کیونکہ اس سارے ڈائجسٹو سسٹم کا تعلق بیرونی دنیا سے ہے. خواتین کی فیمیل کی صورت میں ویجائنا اور یوٹرس میں بھی بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی چونکہ ان آرگنز کا تعلق بھی بیرونی دنیا سے ہے، تو یہاں بھی وہ بیکٹیریا ہمیں ملتے ہیں. ان بیکٹیریا کا بہت اہم رول ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کی صحت میں. یہ بہت مختلف کافی قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، لیکن ان انسانوں میں یہ تقریباً زیادہ تر 6 یا 7 قسم کے بیکٹیریا ہیں جو پائے جاتے ہیں، اور ان کی کانسنٹریشن، ان کی کثرت زیادہ تر بڑی آنت میں ہوتی ہے، یعنی لارج انٹسٹین میں. ان بیکٹیریاز کا کام کیا ہے؟ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ بیکٹیریا قدرتی طور پہ موجود ہوتے ہیں، اور بعد میں اس انڈیویجول وہ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کی جو غذائی ہیبٹس ہیں اس کے رسپانس میں یہ بیکٹیریا جنم لیتے ہیں اور ان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ بیکٹیریا مختلف قسم کے ہیں، کچھ ہیلدی ہیں، کچھ ان ہیلدی ہیں. نارملی بڑی آنت میں جو ہیلدی بیکٹیریا کی کثرت پائی جاتی ہے. یہ سلائڈ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں تقریباً یہ 6 یا 7 قسم کے بیکٹیریا جو نارملی انسانوں کی بڑی آنت میں پائے جاتے ہیں، اور یہ ان کی جو پریزنس ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی غذا کیسی ہے. یعنی ہر انسان میں یہ ایک جیسے بیکٹیریا نہیں ہے، کسی میں ان 6 یا 7 میں سے کسی ایک سٹرین کی زیادتی ہوگی، کسی دوسرے میں دوسری سٹرین کی. یہ سارے ہیلدی بیکٹیریا ہیں، لیکن کون سا قسم انسان میں زیادہ ہوگا یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اس شخص کی اپنی ڈائٹری ہیبٹ کیا ہے، پلس اس کا جینڈر کیا ہے. جینڈر اس لیے کہ میلز کے اندر جو بیکٹیریا پائے جاتے ہیں وہ تقریباً ڈفرینٹ ہیں جو فیمیلز میں پائے جاتے ہیں. وہ ڈفرینس کیوں ہے یہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ جو بیکٹیریا ہیں یہ آپ کی بڑی آنت کو لائن کرتے ہیں، وہاں موجود ہیں. جب آپ غذا کھاتے ہیں غذا بریک ڈاؤن ہوتی ہے، چھوٹے مالیکولز میں کنورٹ ہوتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ گلوکوز یا سیکرائڈس میں کنورٹ ہوتے ہیں، لپڈز ہیں وہ فیٹس میں کنورٹ ہوتی ہیں، ٹرائیگلیسرائڈز میں جاتے ہیں، پروٹینز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ بیکٹیریا ان مالیکولز کی پریزنس کو کی ڈائجیشن کا میں ہیلپ کرتے ہیں. پلس ان کا ایک اور بڑا اہم فنکشن ہے کہ یہ یعنی جو غذا آپ کھا رہے ہیں اس کے رسپانس میں اس غذا کی وجہ سے مختلف ہارمونز پیدا کرتے ہیں. ہیلدی غذا کھائیں گے تو ہیلدی ہارمونز ہوں گے، ان کی کانسنٹریشن کیمسٹری بھی ہیلدی ہوگی، اور یہ تقریباً 11 قسم کے ایسے ہارمون ہیں جو آپ کی بڑی آنت پیدا کرتی ہے ان بیکٹیریاز کے رسپانس میں. اور یہ جو 11-12 ہارمونز ہیں یہ آپ کی برین کو کنٹرول کرتے ہیں، اور ان ٹرن برین آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بالکل سادی سی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک مرسیڈیز گاڑی لے لیں، تو جب آپ گاڑی مرسیڈیز لیں گے تو آپ کو مرسیڈیز کی طرح ہی رکھنا پڑے گا. اس کمپنی کی جو ریکوائرڈ آئل ہوگا، جو اس کمپنی کا ریکوائرڈ پیٹرول کی جو اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کس قسم کا پیٹرول یوز کرنا ہے، کون سا آئل یوز کرنا ہے، جب آپ کمپنی کے ریکمنڈیشنز پہ عمل کریں گے گاڑی بہترین چلے گی. اگر آپ کمپنی کی ریکمنڈیشنز کے برعکس چلیں گے تو آپ اپنی گاڑی کو خراب کر سکتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں اور بلکہ تمام جانوروں میں آپ کی ڈائٹ کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. جب تک آپ وہ ریکوائرڈ ڈائٹ جو قدرت نے آپ کے لیے ریکوائرڈ ڈائٹ بنائی ہے وہ آپ نہیں لیں گے، آپ کے بیکٹیریا پراپر کام نہیں کریں گے. جب یہ بیکٹیریا پراپر کام نہیں کریں گے وہ ہارمونز پراپر پروڈیوس نہیں ہوں گے. جب پراپر ہارمونز پروڈیوس نہیں ہوں گے برین صحیح کام نہیں کرے گا. اس لیے لارج انٹسٹین کو اب تو بلکہ سیکنڈ برین آف دا باڈی بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بیکٹیریا جو ہیں اگر آپ ہیلدی بیکٹیریا آپ کی باڈی میں موجود ہیں
آپ کی غذائی عادات اچھی ہیں، وہی غذا آپ کو چاہیے جو قدرت نے آپ کے لیے مختص کی ہے، تو بیکٹیریا ہیلدی رہیں گے، اور جب تک یہ ہیلدی ہیں یہ آپ کی باڈی کو بھی ہیلتھ میں رکھیں گے۔ اگر آپ نے وہ غذا لی جو آپ کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، آپ کی آنتوں کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے، تو یہ بیکٹیریا کی حیثیت تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ ان ہیلدی بیکٹیریا کی جگہ وہ بیکٹیریا لے لیں گے جو اس غذا جو آپ کھا رہے ہیں، جو گو کہ آپ کے لیے نہیں بنی، اس غذا کو ہضم کرنے کے لیے کوئی اور کلاس آف بیکٹیریا آ جائے گی، کیونکہ جو اصل بیکٹیریا تھے ان سے یہ غذا ہضم نہیں ہوگی۔ جب کلاس آف بیکٹیریا چینج ہوگی، جسے ہم ڈسبائیوسس کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا نظام ہضم بھی چینج ہوگا، آپ کے ہارمونز بھی چینج ہوں گے، آپ کی برین کیمسٹری بھی چینج ہوگی، پوری باڈی کے چینج ہوگی، اور آپ بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ ڈسبائیوسس ہی ہے جس کی وجہ سے پالیسسٹک بہت زیادہ ہو رہی ہے، یہ ڈسبائیوسس ہی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، یہ ڈسبائیوسس ہی ہے جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا انسیڈنس بہت بڑھ گیا ہے، ڈسبائیوسس کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیزز ہیں۔ تو ان ساری بیماریوں کے پیچھے اس وقت ڈسبائیوسس کا رول ہے، اور ڈسبائیوسس یعنی چینج آف بیکٹیریل کلاس، اس کے پیچھے وہ غذا آپ لے رہے ہیں جو کہ انسان جو اس انسان کا جو بنانے والا ہے، جو قدرت ہے، جو خدا ہے، اس نے ریکمینڈ نہیں کی، یعنی فیکٹری نے جو ریکمینڈ غذا آپ کے لیے کی ہے آپ وہ نہیں لے رہے ہیں، تو ایونچولی آپ اپنی کیمسٹری، اپنے انجن کو خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اب کوشچن یہ ہے کہ غذا کرتی کیا ہے؟ جب آپ بیسیکلی جب آپ وہ غذا نہیں لیں گے جو آپ کے لیے بنی ہے، یعنی جو پروسیس فوڈ ہے، آپ کے لیے غذا پہلے ہم جان لیں گے کون سی بنی ہے، وہ تمام غذائیں جو قدرتی حالت میں موجود ہیں، مثال کے طور پہ پھل، سبزیاں قدرتی حالت میں، دالیں، پانی کی بہتات، اینیمل پروٹینز کی کمی، پلانٹ پروٹینز کی زیادتی، جتنی زیادہ آپ پلانٹ پروٹین کم کرتے جائیں گے، اینیمل پروٹین بڑھاتے جائیں گے، وہ غذا آپ کے لیے نامناسب ہوتی چلی جائے گی۔ وہ تمام غذائیں جو ہائی ٹیمپریچر اور ڈرائی ہیٹ پہ پک رہی ہیں، جن میں پانی کا استعمال کم سے کم ہے، وہ مضر ہیں، کیونکہ ایسی غذاؤں میں کچھ ایسے کیمیکل بن جاتے ہیں جن میں پانی نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر میٹھا چینی یعنی گلوکوز اس میں ہے، تو وہ غذائیں ایسے کیمیکلز بناتی ہیں جو ایونچولی آپ کی باڈی کو ڈیمیج کرتے ہیں، نہ صرف ڈیمیج کرتے ہیں بلکہ ایجنگ پروسیس کو انکریز کرتے ہیں۔ ایک کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جو ان غذاؤں میں پائے جاتے ہیں جن کو ہم اے جی ایز کہتے ہیں، اے گلائکیٹک اینڈ سبسٹانسز۔ یہ وہ سبسٹانسز ہیں جو آپ نیچرلی جب ایج کرتے ہیں، آپ کے اندر باڈی میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے سیلولر لیول پہ، تو یہ وہاں بن رہے ہوتے ہیں، یہ بنتے ہیں، سب میں بنتے ہیں، لیکن آپ کی باڈی کی جو عادات ہیں اگر وہ قدرتی عادات نہیں ہیں تو ان کا بننا زیادہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کی ڈائٹ جیسے ٹھیک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، آپ کا روٹین ٹھیک نہیں ہے، تو ایونچولی آہستہ آہستہ اے جی ایز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اگر آپ غذا بھی ایسی کھا رہے ہیں جس میں اے جی ایز کی مقدار بہت زیادہ ہے، تو یہ دونوں اے جیز، باہر والے بھی اور اندر والے بھی، آپ میں تباہی لائیں گے۔ پی سی او میں دیکھا گیا ہے کہ جو اے جیز ہیں یہ آپ کے اووریز کو ڈیمیج کرتے ہیں، اوولیٹری فنکشن کو خراب کرتے ہیں، اس لیے وہ تمام غذائیں جو کہ قدرتی نہیں ہیں، الٹیمیٹلی ایونچولی وہ آپ کے ویرین فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہیں، آپ کے میٹابلزم کو ڈسٹرب کرتی ہیں، فیٹ ایکیمولیشن ہوتی ہے، موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو اسپیشلی یہ وہ موٹاپا جو آپ کے پیٹ پہ اور تھائز پہ اور بٹکس میں ہے، یہ سارا موٹاپا جو ہے اب آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ایجیز جو ہیں یہ آپ کی باڈی میں جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفنس سسٹم بھی رکھے ہیں ان کے خلاف، کہ ان کو توڑنے کے لیے بھی اندر کیمیکلز ہیں، ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں جن کو ہم ریج اینڈ ایس ریج کہتے ہیں، یعنی ریج ریسیپٹرز وہ ہیں جو اے جی ایز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں،
ایجیز ان ریسیپٹرز پہ عمل کرتی ہے اور اپنے فنکشن کرتی ہے، وہ ڈیمیج کرتی ہے. جو ایس ریج ہیں جو جو اس کو سپریس کر رہے ہیں وہ ایجیز کو توڑتے ہیں. تو آپ کی باڈی میں یہ بیلنس اگر ایس ریج کی طرف زیادہ ہے، ایجز تو بنیں گے لیکن ایس ریج اگر زیادہ ہے، یعنی وہ سپریسنگ ریسیپٹرز آپ کی باڈی میں زیادہ ہیں، تو وہ ایس ریج کو ایکٹیو نہیں ہونے، ایجز کو ایکٹیو نہیں ہونے دیں گے، انہیں توڑتے رہیں گے، بھلے وہ باہر سے آتے رہیں گے، باڈی میں بنتے رہیں گے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ مقدار میں ایجز آ رہے ہیں، یعنی آپ کی باڈی میں بھی بن رہے ہیں اور آپ اوپر سے وہ آپ کی غذا میں تو وہ بہت ہی اگر زیادہ ہیں، تو وہ ایس ریج اس پہ اوور کم نہیں کر سکیں گے، قابو نہیں پا سکیں گے. تو آہستہ آہستہ ایجز کی مقدار بڑھتی جائے گی، ڈی ایکٹیویشن ختم ہو جائے گی اور باڈی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی باڈی کے جو بیکٹیریا اگر، اور دوسرا پھر ایک اور برا، اگر آپ غذا جو قدرتی نہیں ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، تو پہلا اثر کیا ہے؟ پہلا اثر یہ ہے کہ آپ کے جو بیکٹیریا ہیں جو ہیلدی ہیں وہ شفٹ ہو جائیں گے ایب نارمل بیکٹیریا میں، یعنی ڈسبایوسس ہو جائے گی، اس کو ہم ڈسبایوسس کہتے ہیں. تو یہ ڈسبایوسس کی وجہ سے جو ایب نارمل بیکٹیریا بنے ہیں، وہ تو وہ جو ہارمونز آپ کی باڈی کو چاہیے جو انٹسٹین سے ریلیز ہونے ہیں، وہ اس طرح اس پیٹرن پہ ریلیز نہیں ہوں گے جس طرح ہونے چاہیے. تو آپ کی ساری کیمسٹری ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی بہت ساری بیماریاں جس میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، پی سی او، ہارٹ ڈیزیزز، بہت سارے کینسرز آپ کی ڈائٹ سے لنک ہیں. اور یہ ڈائٹ کون سی ہے؟ جو کہ آپ کی نارمل، جس میں اسپیشلی مضر اثرات زیادہ ہیں اور اس میں ایجیز کا بہت بڑا رول ہے. میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتا ہوں. یہ ایک سلائڈ دیکھیے. یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایک اور میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت سنا ہے ڈاکٹرز کو، جب بھی میں لیکچرز پہ کہیں جاتا ہوں ڈاکٹرز کو، اور مریضوں کے منہ سے بھی سنا ہے کہ جی چکن ڈاکٹر نے میرا بند کیا ہوا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ نے چکن نہیں کھانا. ایکچولی چکن کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ کہ آپ چکن کو کس حالت میں کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ٹریٹمنٹ کیا کر رہے ہیں کھانے سے پہلے. اس ٹریٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں ایجز کتنے بنیں گے. اگر آپ نے ایک ایسا کھانا بنایا ہے، یعنی چکن کا لے لیجئے کہ اس میں پانی کی مقدار کم ہے، اور اس کو آپ نے زیادہ ڈرائی، پرولونگڈ ہیٹ، ہائی ٹیمپریچر، پرولونگڈ ہیٹ، ڈیوریشن آف کوکنگ اینڈ ایبسنس آف واٹر، پانی کی غیر موجودگی ہے، تو اس میں ایجز کی مقدار زیادہ ہوگی. وہی مقدار چکن کی اگر صرف پانی میں پکتی ہے، اس میں ایجز کی مقدار بہت کم ہوگی. اس سلائڈ کو آپ غور سے دیکھیں. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میرا پوائنٹر ہے، یہ بوائلڈ چکن کے اوپر ہے. یہ بوائلڈ چکن یعنی وہی 100 گرام چکن، اس کو صرف بوائل کیا گیا ہے، تو اس میں اے جی کی مقدار 1100 ہے. اسی 100 گرام کو اگر ہم برائلڈ چکن، یا اس کو ہم کہہ لیں کہ یہ برائلڈ چکن بنا کے کھائیں گے. برائلڈ سے مراد ہے یعنی جیسے آپ کا براسٹ ہے، یا آپ نے اس کو ہائی ٹیمپریچر بیکنگ کر کے کیا ہے، تو اس میں مقدار اس کی 6000 یونٹ پہ چلی جاتی ہے. اسی طرح آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون کون سی جو غذا ہے جس میں اے جی اس کی مقدار زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ سب سے زیادہ 16,000 سے اوپر اے جی کی مقدار 100 گرام میں سب سے زیادہ، یعنی روسٹڈ باربیکیو چکن. باربیکیو بہت کھایا جا رہا ہے آج کل، لیکن آپ دیکھیں ہائی ٹیمپریچر کوکنگ، لانگ ڈیوریشن آف کوکنگ، ایبسنس آف واٹر، پانی کی غیر موجودگی، یہ تینوں چیزیں باربیکیو میں ہیں، لہٰذا اس میں ایجیز کی مقدار بہت زیادہ ہے. گرلڈ ہاٹ ڈاگز یعنی گرل کی ہوئی چیز، ایجیز کی مقدار زیادہ ہوگی. پانی سے بنی ہوئی چیزیں، اس میں ایجیز کی مقدار کم ہوتی چلی جائے گی. آپ کے ملک میں 1800 ہے، اور جو سب سے کم ہے، اب اس میں دیکھ لیں کہ آپ کی جو پلانٹ پروٹینز ہیں ان میں ایجیز کی مقدار کم ہے، جو اینیمل پروٹینز ہیں ان میں ایجیز کی مقدار زیادہ ہے. اب جو ماڈرن غذا کا ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اینیمل پروٹینز کی طرف جا رہے ہیں، وہ غذائیں کھا رہے ہیں، جیسے کہ آپ برگرز لے لیجئے، پیزاز لیجئے، اور بھی اس طرح کی جو بیکری آئٹمز ہیں سارے کے سارے وہ ہائی ٹیمپریچر ہیں،
لانگ ڈوریشن آف کوکنگ ہے اینڈ دیر از نو واٹر اینڈ پلس گلوکوز. آپ کے جتنے بھی بیکری آئٹمس ہیں ان میں فرمنٹیشن ہے، یسٹ کا استعمال ہے، اور یسٹ کے استعمال کے ساتھ گلوکوز کا خاصا استعمال ہے. تو بیکری آئٹمس جتنے بھی ہیں جن کو وہ تمام آئٹم جن کو کک کرنے سے پہلے پھلایا جاتا ہے اور پھر ڈرائی کک کیا جاتا ہے وہ اے جیز کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں اور وہ سب سے زیادہ مضر صحت ہیں. لہٰذا جب ہم پی سی او کے پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ میں تو ہاتھ جوڑتا ہوں ان کے آگے، ان کی تقریباً منت کرنے پہ آ جاتا ہوں کہ خدا کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، ابھی آپ پریگنینسی کا نہ سوچیے، مجھے آپ کی باڈی کی کیمسٹری کو ٹھیک کرنے دیجیے. اور میرے پاس ابھی میں آخر میں بتاؤں گا کہ میں نے کچھ سلائڈز آپ کو دکھاؤں گا، وہ تمام پیشنٹس جنہوں نے صرف ویٹ کم کیا، اپنی ہیبٹس ٹھیک کی اور وہ نیچرلی کنسیو کر لیں. پالیسسٹک اووری میں یاد رکھیے، پالیسسٹک اووری از اے بلیسنگ اف، اگر آپ کی اووریز پالیسسٹک ہیں لیکن آپ نے اس کو ماحول نہیں دیا دین اٹس اے بلیسنگ. کیوں کہ ان کے اندر انڈے زیادہ ہیں، آپ کے نیچرل پریگنینسی ہونے کے چانسز 70% سے زیادہ ہیں. تو لہٰذا میں پالیسسٹک اووری کے پیشنٹس کو کہتا ہوں اگر ہم آپ کی پالیسسٹک کو ٹھیک کر لیں یا بہتر کر لیں تو آپ کو بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کسی علاج کے پریگننٹ ہونے کے امکانات 70% سے زیادہ ہیں. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ایک صبر چاہیے، انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے، میری ایز اے ڈاکٹر بھی، کہ نہ صرف پیشنٹ بے صبرا ہے بلکہ آج کل کا ڈاکٹر بھی بے صبرا ہے. ڈاکٹرز بھی یہی چاہتے ہیں میجورٹی کہ مریض کو بس ان کے کلینک میں آئے اور 1 یا 2 ماہ میں پریگننٹ ہو، کیونکہ ظاہر ہے مریض جب پریگننٹ ہوگا تو ڈاکٹر کی بھی سنوائی ہوگی، اس کی شہرت پھیلے گی، لوگ کہیں گے کہ جی یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، میں نے اس کی وجہ سے پریگننٹ ہوئی، بھلے وہ پی سی او رہے اور ایک اور پی سی او کو جنم دے. آج کی ویڈیو میں یہاں ختم کرتا ہوں، پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اینڈوکرائن ڈسرپٹنگ کیمیکلز اور سرکیڈین ردم کیمیکلز ڈسرپشن کے بارے میں بات کریں گے. خدا حافظ.